ہوگی پر میرے علم میں نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں جب مودی آئے تھے پچھلی بار یہاں آئے تھے, ہمارا جو سب سے بڑا برطانیہ میں اسٹیٹمنٹ ہے وہ ویمبلی اسٹیٹمنٹ, فٹ بال کا نیشنل ہوم ہے تو وہ پورا بھرا ہوا تھا, تقریباً 1,00,000 لوگ وہاں مٹ سکتے ہیں. تو ہم نے کوئی اور لیڈر نہیں دیکھا ایسا کہ اتنے لوگ وہ بھر سکیں. تو وہ بی جے پی نے آرگنائز کیا تھا یا وہ پارٹی کے بغیر تھا؟ وہ پارٹی کے بغیر تھا. بھڑکے ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ غلاظت ہے, کیونکہ یہ بچے جیسے کہا کہ 20 25 30 24 سال ان کی عمریں ہیں, انہوں نے تاریخ یہ جانتے نہیں, کتابیں یہ پڑھتے نہیں. یہ ملینیل اور زی جنریشن کے بچے, ان کو صرف سیاسی بیانیہ ان کی لیڈرشپ کی طرف سے دے دیا گیا, اور وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اس کے نتیجے میں ملک میں خوفناک خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے. افغان جہاد ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, خالصتان کی تحریک ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, جہاد کشمیر ہمارے ہاتھ سے ختم ہو گیا. وہ مشہور قصے کہانیاں آپ نے سنی ہیں کہ بے نظیر کے دور میں کس کنجر نے, استغفر اللہ, کس کمینے نے سکھوں کی لسٹیں اٹھا کر انہوں نے پوری بھارتی انٹیلیجنس کو دے دی اور سکھ تحریک راتوں رات ختم کر دی گئی, چونکہ پاکستان سے کسی نے بغیرت نے لسٹیں اٹھا کے دے دی تھی, جو بے نظیر کا دور تھا. اس طرح ہم نے وہ ساری کامیابی جو ضیاء کے دور میں حاصل کی تھی وہ ہم نے ضائع کر دی. جیسے کووڈ آیا, پوری دنیا سے باہر سے کووڈ آیا, عمران حکومت لیٹ گئی زمین پر, کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا ورلڈ اکنامک فورم کے ساتھ یا بل گیٹس کے ساتھ, جو حکم آیا نافذ کیا, حتیٰ کہ پوری قوم کو زہریلے ٹیکے لگا کر سزائے موت سنا دی. کیا امریکہ نے, کیا عمران نے ورلڈ اکنامک فورم کے آگے غلامی قبول نہیں کی؟ کیا لیٹ نہیں گئے؟ کیوں ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے کہ ہم نہیں, ہم آپ کی پالیسی ڈپلوائے نہیں کریں گے, ہمیں پتہ ہے کہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے, mRNA انجیکشن جالی ہیں اور یہ بھی بنے ایکسپیریمنٹل ہے, ہم ایکسپیریمنٹ. انہوں نے تو کوئی ریزسٹ نہیں کیا. ایک حکمران کے لیے اس وقت مشکل فیصلے ہوتے ہیں کہ باہر سے آنے والا پریشر آپ کتنا سسٹین کریں گے. بعض غدار ہوتے ہیں, بعض سمجھدار ہوتے ہیں ضیاء کی طرح, بعض غدار اور جہل ہوتے ہیں عمران کی طرح, اور بعض سنسیئر پیٹریوٹ ہوتے ہیں جو پھنس جاتے ہیں کہ یار ہم کریں تو کیا کریں, جیسے مشرف تھا. میں صرف آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں لوگ کیسے ان لوگوں کو سن لیتے ہیں, ان کی بات یعنی جو کامن سینس اور لاجک کو بھی ٹچ نہیں کرتی نا, وہ یہ باتیں کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, صدیوں کے بیٹے نے لال ٹوپی والے کو باقاعدہ لانچ کیا ہے, باقاعدہ لکھ کے اس کو تحریریں دی جا رہی ہیں کہ یہ ٹویٹ بھی کرو, اس پہ بات بھی کرو, یہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ جو چپیڑیں جسے پڑی تھیں اور اس کو مزید چپیڑیں پڑھنی چاہیے تھی اس وقت, کم پڑی, اس کو بھی اسی طرح لانچ کیا گیا ہے. اور ایسے کئی ٹاؤٹس ہیں, کیونکہ ان کی ویورشپ کچھ ہے, لوگ ان کو پہلے رائٹ سائڈ پہ سمجھتے تھے, یہ اس ویورشپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا. کمپنی ایک ساتھ اپنے سارے کتوں کے پٹے کھول چکی ہے. یعنی ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ پشاور میں جو بلاسٹ ہوا, اس میں بھی یہی پروپیگنڈا بنایا گیا کہ جی یہ دھماکہ تو آرمی نے خود کرایا ہے تاکہ دہشت گردی کی جنگ دوبارہ شروع ہو. کیوں یہ پروپیگنڈا نیریٹو کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عمران ہزاروں کی تعداد میں ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو لا کے ٹرائبل ایریا میں آباد کر چکا ہے. اب جب آرمی ٹرائبل ایریا میں ان کے خلاف آپریشن کرتی ہے تو ٹی ٹی پی کو برا لگتا ہے, اور یہی ڈیمانڈ منظور پشتین کی ہے. دونوں کی ایگزیکٹ سیم ڈیمانڈ ہے کہ جو آپ نے قبائلی علاقوں کو ضم کیا ہے پشاور کے ساتھ یا فرنٹیئر صوبے کے ساتھ یا خیبر کے ساتھ, اس ضم کو ختم کریں, دوبارہ قبائلی سٹیٹس بنائیں اور پاکستان آرمی کا داخلہ یہاں منع کر دیں, تاکہ یہ سارے علاقوں پر یہ تحریک طالبان کے جہنمی کتے اپنی حکومت بنا کر آزاد حکومت کا اعلان کریں. یہ پلان ہے ان کا. لیکن اکیلا عمران خان ان پہ اب بھی بھاری ہے. وہ ایک موٹیویشنل سپیکر لانچ کیا تھا, وہ پتہ نہیں کون سے گٹر میں جا کے گر گیا ہے. یہ لانچ کیے گئے ہیں, یہ بھی آپ کو گٹر میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جہنمی کتوں کی طرف سے اور سیپریٹسٹ اور پختونستان والوں کی طرف سے, لاروبر افغانستان والے جو ڈرامہ کر رہے ہیں, یہ ان کی طرف سے ایک ڈس انفارمیشن اور جھوٹا پروپیگنڈا, جس میں عمران خان بھی شامل ہو گیا. عمران خان کو کمپنی کا اصل منصوبہ پتہ چل گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ریلی پہ یا کسی طریقے سے کسی کو مار کے عمران خان پہ پن کرنا ہے, اور اتنی افراتفری اس کی وجہ سے ہو جائے گی کہ پھر الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. یہ پلان عمران خان کو پتہ ہے, جس میں اب عمران شامل ہو گیا اسی جھوٹے پروپیگنڈے کو, اور وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے نتیجے میں ملک میں خوفناک خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے کہ مشرقی پاکستان کو بھول جاؤ گے تم لوگ. ہلالی صاحب, اوریا صاحب نے بات کی پاپولر لیڈرشپ کو ہٹانے کی جو ایک تاریخ رہی ہے پاکستان میں, اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ کارروائی اس وقت عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے وہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے, یا پھر ایک جینوئن قانونی کارروائی ہے کیونکہ خان صاحب پیش نہیں ہو رہے عدالت میں؟ نہیں, اس میں کچھ چیز جینیون نہیں ہے. وہ اس لیے جینیون نہیں ہے جو اوریا صاحب نے ایکسپلین کیا ہے, کسی کیس میں کچھ ہے ہی نہیں. یہ کیسز آر ناٹ, they don't have the gravitas
کہ ایک ملک کا ایجنڈا کو آپ یوسرپ کر دیں اور 1 سال سے اس ملک کو اس راستے پہ آپ لے جائیں جو یہ ملک تباہ ہو جائے گا اگر یہ چلتا رہا اس طریقے سے. یہ جو عمران نے جہالت کی ہے باجوہ ڈاکٹرین کے تحت اور فیض نے نیگوشیٹ کر کے انصاروں کو واپس لا کے آباد کر دیا ہے, اب پریکٹیکلی ڈیلی 20-25 لوگ ہمارے شہید یا زخمی ہو رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں ہم 1 سال سے؟ پکڑو نہیں پکڑو, پولیس آیا, شیلنگ ہوئی, جلسے ہوئے, اور کیا ہوا؟ nobody wants to invest. آپ کو میں بتاتا ہوں 10 مہینے سے فارن انویسٹرز جنہوں نے انویسٹ کیا ہے اس ملک میں وہ پیسے نہیں لے جا سکتے, اپنا روکا ہوا ہے. مائی گاڈ, آپ نے تو ان کو انوائٹ کیا, وہ آپ کی انویٹیشن ایکسپٹ کر کے آئے ہیں, اور جب وہ آئیں اور انویسٹ کریں اس لیے کہ آپ اس قسم کی گیمز کھیلنا چاہتے ہیں, آپ ان کو اپنا پیسے نہ نکالنا چاہتے ہیں نہ پروفٹ لے جا سکتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں حملے ہو رہے ہیں, اور یہ اگین میں بتا دوں کہ یہ بکواس کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جی جب ہماری حکومت تھی تو یہ دہشت گردی کے حملے نہیں ہو رہے تھے. اس سے بڑا جھوٹ, دیز ایڈیٹس. ہزاروں حملے ہوئے ہیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ان کو کچھ ہی یاد نہیں ہے. ایک پشاور کا دھماکہ ہو گیا تو فوراً بیانیہ بنا دیا کہ جی ہماری حکومت جانے کے بعد دھماکہ ہوا ہے. یہ کوئی پہلا اور آخری دھماکہ تو نہیں تھا. اے پی ایس بھی تو ہوا تھا, اور اس کے بعد بیچ میں سارا جتنے بھی حکومتیں, استغفر اللہ, اور یہ کیا سارا کچھ جو تھا جتنے دھماکے. گیپ بٹوین انڈیا اینڈ چائنا, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر انڈیا پوری طرح سے کمٹ ہو جاتا ہے نا ٹو دس آئیڈیا آف کنٹیننگ چائنا, دیکھیے تو انڈیا کے پاس ہتھیار اور آئیں گے, اینڈ ناٹ اونلی ہتھیار کی کوالٹی ول گیٹ بیٹر, بٹ آلسو آئی تھنک انڈیا ول گیٹ لاٹ آف ایڈ ٹو آرم فرام دا ویسٹ. خاص طور سے جو کوڈ ہے اس میں یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی, سوری I2U2 میں بھی UAE ہے, تو انڈیا کوڈ ایکچولی گیٹ فنڈنگ فرام سم آف دس عرب کنٹریز جو امریکہ سے پوری طرح سے الائنڈ ہے, اور ٹیکنالوجی امریکہ, آسٹریلیا, جاپان, اسرائیل وغیرہ سے انڈیا کو اور مزید ملے گی if India fully commits to being in the western camp. جس طرح سے یوکرین کو اتنے جو چاہے زیلنسکی مانگتا ہے اس کو تقریباً مل رہا ہے, اس طرح انڈیا کو مل جائے گا. بٹ انڈیا then will be in a permanent cold war situation with China. مطلب میں نے یہ دوسرے شوز پہ بھی کہا ہے 2022 was the best trading year انڈیا اور چائنا کا. پتہ ہے آپ کو تقریباً 120 یا 130, انڈیا کہتی ہے 115 اور چائنا کہتا ہے 125 بلین ڈالر کا ٹریڈ ہوا ہے دونوں ملکوں میں. تو اگر آپ چائنا کا فگرز لیں تو چائنا از انڈیاز بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنر آف 2022. صرف 3-4 بلین کا فرق ہے with the US. So انڈیا کا جو تعلقات ہے اٹس کائنڈ آف ویری مطلب لو ہیٹ simultaneously ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ. they have very good trade relations but they have very bad diplomatic relations. تو میرے خیال سے یہ جو ویپنس وغیرہ جو آ رہے ہیں انڈیا چائنا پاکستان کو چھوڑ کر بھی انڈیا ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر ان دا لاسٹ 2 سال سے, آپ کہہ سکتے ہیں 2-3 سال میں, یا جو نریندر مودی کا جو سیکنڈ ٹرم ہے 2019 میں, پہلے سال تو وہ ڈومیسٹک ایشوز پہ فوکس کر رہے تھے, آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سی ہے, بٹ کووڈ کے بعد سے انڈیا ہیز بین فوکسنگ آن ریئلی مطلب اپنی انٹرنیشنل اسٹیچر کو بڑھانے کے لیے. کل ایک رائسینا ڈائلاگ میں جے شنکر صاحب نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ ازمپشن کہ انڈیا از ود دیم اور اگینسٹ دیم, یہ باتیں کیوں کریں, مطلب اٹس ازیومس کہ دیز پارٹیز آر دا سینٹر آف دا ورلڈ, ہم ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. میری نظر میں تو آئی ایم دا سینٹر آف دا ورلڈ. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آئی اسٹینڈ فار مائی سیلف, آئی ایم ناٹ فار دا ویسٹ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ یوکرین یا فار رشیا. سو دا پوائنٹ ہی واز ٹرائنگ ٹو میک از کہ انڈیا پہلے ایسے باتیں نہیں کرتی تھی نا انڈیا. ناؤ انڈیا از سیئنگ ویری کلیئرلی کہ وی ہیو اے گلوبل اسٹیچر, وی وانٹ ٹو بی اے گلوبل پاور. اور گلوبل پاور آپ ہارڈ پاور کے بغیر نہیں بنیں گی. اکانومی از ڈوئنگ ویل, اٹ از دا فاسٹسٹ گروئنگ بگ اکانومی آفٹر کووڈ, اور فورکاسٹ آئندہ 10 سال 20 سال پازیٹیو ہے انڈیا کے لیے. سو دا اکنامک پاور از گوئنگ ٹو انکریز.
اور ظاہر ہے اگر پیسے آئیں گے تو اچھے ہتھیار بھی خریدیں گے. سو دا military power will also go. So India is determined to become a major world power. So you will see اس طرح کے نہ صرف ہتھیار خرید رہا ہے, انڈیا ہتھیار بنا بھی رہا ہے. So India is going to invest in weapons, but India is also, میرے خیال سے the next step will be, دیکھیے, buying weapons, building weapons. The third one is actually coming up with new technology of weapons. وہ third step ہے. ابھی اس طرف انڈیا نہیں گیا. India is trying to catch up with the world's advance, جیسا کہ India is trying to build advanced level aircraft carriers اور fifth generation aircraft fighter jets بنانے کی وہ efforts کر رہے ہیں. already تیار ہو گیا ہے Tejas 2 I think. But what India will do next is to invest in new technology, مطلب نئے قسم کے ہتھیار. جیسا کہ آپ دیکھیں پچھلے 10 سال میں جو سب سے بڑا